اب یہاں پر کوئی تقریر والا موجود ہے؟ تقریر والا جسے تقریر کرنا آتی ہو؟ جی سر، تقریر والا ہے کوئی یہاں پر؟ چلو آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک کیمرے کو موو کرو ادھر۔ کیا بات ہے چھوٹے، کیا نام ہے؟ محمد افضل۔ آتی ہے نا؟ شاباش، زبردست۔ ہاتھ رکھتے ہیں ادھر، دوسرا ہاتھ رکھتے ہیں ادھر۔ لیٹس اسٹارٹ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا، یہ قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بزم رشید کے طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے کامیاب طالب علم کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، میں آج سے 14 سال پہلے تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑاتا ہوں تو پورا عرب ظلم کے گٹاٹوپ اندھیروں میں غرق دکھائی دیتا ہے۔ بائی بائی کا دشمن تھا، ذرا سی بات سالہ سال تک آپس میں لڑائی جاری رہتی تھی، کفر و شرک کی فضا عام تھی، جہالت کا دور دورہ تھا۔ ایسے میں اللہ رب العزت کے رحمت جوش میں آئی اور سرور کونین محبوب کبریا احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے رحمت بنا کر، مقتدا بنا کر، پیشوا بنا کر، معلم و استاذ بنا کر بھیجا۔ اور اس طرح جب لگ بھگ 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا اور سید الرسل پر وحی نزول کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا اعلان جو عالم انسانی کے سامنے کیا گیا وہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے متعلق تھا۔ حالانکہ عرب کے حالات کے پیش نظر پہلا اعلان تو توحید کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا۔ پہلا اعلان رسالت کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ خالق و مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ رسول ہی کے ذریعے جڑ سکتا تھا۔ پہلا اعلان عورت کے حقوق کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ سننے والے سن لے اور جاننے والے جان لے، مگر جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں اور امیت کے لقد صحرا میں قرآن کا سب سے پہلا اعلان پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے متعلق تھا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے دوستو، مزید آگے چلیے، میں آپ کو کامیاب طالب علم کے تاریخ بتاتا چلو۔ آئے سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر نظر دلاتے ہیں۔ اس وقت جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا، وادی بنی ارقم میں جب پہلا مدرسہ کھولا تھا تو وہاں کے پہلے شاگرد صدیق اکبر فاروق اعظم بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، حضرت انس بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، وہاں حضرت حمزہ بھی تھے۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے فیض کامیاب طالب علم تھے جن کی گواہی خود قرآن نے دی۔ کبھی فرمایا رضی اللہ عنہم مرضوا عنہ، اور کبھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اور کبھی فرمایا اولئک هم الصادقون۔ یہ ان کامیاب طلبہ کی داستان تھی جو میرے نبی کے مکتب پڑھے ہوئے اور میرے نبی کے صحبت یافتہ تھے۔ آج کا طالب علم بھی اگر ان کی طرح سیرت و صورت اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلے تو کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے، اور وہ ایک کامیاب طالب علم کی طرح ظاہر ہو کر ان کی طرح یہ تاریخ رقم کر سکتا ہے کہ واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، کہ واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل افہام سے ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین۔